نو کے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں، نو کے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، ان پہ ہذیان کا الزام کہ جن کے بچے قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اور شہزادی کونین کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ جناب اسد اعظمی صاحب تشریف لے آئے، میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لے آئیں۔ اور اب میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں شہزادی کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں جو کہ دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کی آیت کی صدا آتی ہے، بس وہ شہزادی کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے، چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے۔ اب رسول کا بھی ذکر ہو گیا قرآن کے ساتھ، حضرت بطول کا بھی ذکر ہوا قرآن کے ساتھ، اب مولا علی جنہوں نے تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا ہے، اس لیے میں ان کے لیے 4 مصرے پیش کروں گا۔ وہ بڑے عجیب انداز میں، بہت عجیب، وہ کہتے ہیں کہ باگہی و بایقان پڑھ رہا ہوں میں، کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ اور اب شہزادی، اب میں بزرگ خاندان رسالت حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں چلوں گا۔ جناب شاعر اہل بیت خورشید حیدر صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں، ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں، پڑھتا رہتا ہوں میں بس نام علی کی تسبیح، پڑھتا رہتا ہوں میں بس نام علی کی تسبیح، سب یہ کہتے ہیں مجھے حافظ قرآن ہوں میں، سب یہ کہتے ہیں مجھے حافظ قرآن ہوں میں۔ آئیے افتتاحی تقریر کے لیے میں گزارش کروں گا، بہت معتبر نام، بڑا محترم نام، بڑی خاندانی وراثت، یعنی یہ قوم کے حوالے سے جو خطابت اصل ہے جس کو ہم نے دیکھا خطیب الایمان کے ہاں، وہ ان کے وارث موجود ہیں۔ میں حرف التماس لے کے چلتا ہوں، نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، مبلغ اہل بیت جناب مولانا سید عابس کاظم جرولی صاحب کے حضور کہ وہ تشریف لے آئیں اور خطابت فرمائیں، اور وہیں سے اس جشن کا آغاز ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی سرکار امام ختمی مرتبت رحمت للعالمین تاجدار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برائے تہنیت آمد سرکار جناب ابو طالب و شب ولادت آمد معصوم قم صلوات اللہ علیہ بلند ترین صلوات کا نذرانہ پیش کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدر مقاصدہ، ناظم مقاصدہ، شعراء کرام، سامعین کرام، سلام علیکم۔ مجھے پرویز صاحب نے 20 منٹ تقریر کا حکم دیا ہے، تاخیر ہو چکی ہے، اس لیے زیادہ طولانی گفتگو آپ کی خدمت میں نہیں کہی۔ میرے والد بزرگوار خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا طاہر جرولی صاحب تابصرہ اس موقع پہ اکثر فرماتے تھے کہ جب جشن ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، جی تو مقرر کی طولانی تقریر سامعین کو برداشت نہیں ہوتی، اور جب کوئی مجلس عزا برپا ہوتی ہے تو اس مجلس میں ذاکر سے پہلے مجمع کو طولانی پیشخوانی نہیں برداشت ہوتی۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں چند لمحے آپ کی خدمت میں سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور معصوم قم دختر امام موسیٰ کاظم اور خواہر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتا ہوں
آج 29 شوال کی پرمسرت تاریخ کا، خصوصاً شب ولادت معصوم قم کا، یہ جشن ابو طالب جو لوگ منعقد کرتے ہیں، میں ان کے لیے بارگاہ باب الحوائج امام موسی کاظم، بارگاہ امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام سے فریاد کرتا ہوں، اے آقا ان کے گھروں میں کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے۔ آمین الہی آمین۔ اس لیے کہ یہ اس خوشی میں جشن منعقد کر رہے ہیں کہ جو خوشی سب کے میسر نہیں، سب کی قسمت میں نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں عیدیں بہت ہیں، چہاردہ معصومین کی تاریخ ولادت ہم غلاموں کے لیے، شیعوں کے لیے عید کا دن ہے۔ قرآن کی روح سے 4 عیدیں ثابت ہیں، عید الفطر ہے، بقرہ عید ہے، عید مباہلہ ہے، عید غدیر ہے۔ مگر جو عید غدیر ہے اس کا مقابلہ کوئی عید نہیں کر سکتی، بے شک۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا عید الفطر کے لیے کہ عید الفطر مسلمین کی عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے، مگر عید غدیر امام نے فرمایا کہ ہماری عید ہے، ہم آل محمد کی عید ہے، یعنی جو اہل بیت کی عید ہو، جو مومنین کی عید ہو، اس میں ہرگز منافق خوش نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جناب سرکار محسن اسلام، سرکار جناب ابو طالب کی شخصیت ایسی ہے کہ آج تک لوگ یہی نہیں طے کر پائے کہ با ایمان تھے، معاذ اللہ خاکم بدہن نخل کفر کفر نہ باشد، یا ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جس کے گھر والے مسلمان نہ ہوں، جو اس کی آغوش میں پلا ہو کہ جو خود مسلمان نہ ہو۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی پیدا کیا، جس کو بھی خلق کیا، اسلام کی فطرت پہ۔ اس کے معنی اللہ نے نہ یہودی پیدا کیا، نہ عیسائی پیدا کیا، نہ وہابی پیدا کیا، اللہ نے مسلم پیدا کیا۔ اب وہ بچہ جس کی آغوش میں جاتا ہے، جیسی پرورش کی جاتی ہے، جیسے پالنے والے ہوتے ہیں، وہ ویسا بنا دیا جاتا ہے۔ کہنے دیجئے اس آیت کے ذیل میں مجبور ہوں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو کہ یہ دیکھو کہ محمد کو پالنے والا کون ہے، علی کی پرورش کرنے والا کون ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے جس کو پیدا کیا اسلام کی فطرت پہ کیا، جیسا پالنے والا ہوتا ہے ویسا پلنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جب ابو طالب نے پہلے کو پالا جس کا نام محمد تھا تو اللہ نے رسول بنا دیا، نبی بنا دیا۔ دوسرے بیٹے کو پالا تو اللہ نے امام بنا دیا، ولی بنا دیا۔ ایسے مسلمان پر، ایسے مومن پر لاکھوں سلام کہ جس کی آغوش میں پلنے والا ایک محمد رسول اللہ کہلاتا ہے، دوسرا علی ولی اللہ کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ نوعیت ہے، یہ فضیلت ہے، اور سرکار جناب ابو طالب کی اہمیت اور فضیلت دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی، نہ کل سمجھی تھی، نہ آج سمجھی ہے، نہ مرتے دم تک سمجھے گی۔ یہ صرف جو علی کو سمجھے ہیں وہی ابو طالب کو سمجھے ہیں، جو محمد کو جانتے ہیں وہی اہمیت فضیلت ابو طالب کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ نام رکھنے والا کون ہونا چاہیے، علماء، شعراء، پڑھے لکھے دانشور اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، جس کو امام حسین کا عزادار کہتے ہیں، تو بڑی احتیاط سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اور نام رکھنے میں کوئی چھوٹا نہیں رکھتا، گھر کا بزرگ پہلے چنا جاتا ہے۔ دادا رکھیں، نانا رکھیں، باپ رکھیں، چچا رکھیں۔ اب تاریخ پڑھ کے دیکھیں مسلمان کہ محمد نام کس نے رکھا؟ اللہ کے ہوتے ہوئے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کو اللہ نے طٰہٰ کہا،
یاسین کہا، مزمل کہا، رحمت للعالمین کہا، اپنا حبیب کہا، اتنے عالی القاب سے نوازا، کیا اس اللہ پر زیب نہیں دیتا تھا کہ اپنے آخری نبی کا نام رکھتا؟ مگر اللہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ ابو طالب کی شخصیت وہ ہے کہ نام چچا رکھے گا، جس نے پالا ہے، جو پرورش کرے گا وہی رکھے گا۔ ابو طالب نے محمد نام رکھا۔ ہم کو نہیں پتا کہ اہل سنت میری بات کہاں تک سمجھیں گے، مگر میں مخاطب ہوں علی والوں سے، غلامان جناب ابو طالب کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے بزرگ علماء نے کتابوں میں حدیث معصوم کے تحت یہ روایت درج کی ہے کہ اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہو رہی ہو، اگر کسی کے گھر بیٹا نہ ہو رہا ہو، تو یہ منت مان لے کہ پروردگار مجھے بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اس کے معنی ابو طالب کے محمد نام رکھنے کا اثر یہ ہے کہ جو لا ولد بھی ہوگا وہ بھی باپ بن جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک جشن جناب ابو طالب ہے، اس کے تحت زیادہ تر لوگ ایمان ابو طالب پر دلیلیں دیتے ہیں۔ میں اپنے والد کی کچھ باتیں یاد رکھے ہوں۔ میرے والد فرماتے تھے کہ ممبر پر بیٹھ کے ایمان ابو طالب پہ دلیلیں نہ دی جائیں بلکہ ان کے فضائل پڑھے جائیں۔ بے شک بے شک۔ جناب ابو طالب کے جتنے فضائل ہیں اس سے بڑی کوئی دلیلی نہیں ہے۔ اور پھر دشمن کے کچھ حربے ہوتے ہیں، جیسے ہلال محرم فلک پہ نامودار ہوتا ہے، کچھ لوگ عجب عجب طریقے کے کلپ چلانے لگتے ہیں۔ جب واٹس ایپ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، تو اس زمانے میں لوگ خود بیٹھ کے اعتراض کرتے تھے، علم پر سہرا کیوں، تابوت پہ چادر کیوں، عزادار کے تن پر سیاہ کرتا کیوں، اور ذاکرین اس کا جواب دیتے تھے۔ میرے والد فرماتے تھے کہ یاد رکھنا کچھ اعتراض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی ذکر اہل بیت سے بھٹکانے کے لیے اعتراض کرتا ہے۔ جیسے ایک اعتراض یہ ہے کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ بھائی جناب ابو طالب کے کلمے سے تمہیں کیا مطلب؟ یہ وہی پوچھ سکتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کو کلمہ نہ مانتا ہو۔ یہ وہی اعتراض کر سکتا ہے کہ جو علی ولی اللہ کو کلمہ نہ مانتا ہو، اس لیے کہ جو کلموں کو پالے۔ میرے والد کا ٹائٹل تھا خطیب الایمان، یعنی ایمان کا خطیب۔ اس شہر لکھنؤ میں چاہنے والوں سے لے کے مخالف تک کبھی کسی نے ہم لوگوں سے یہ نہیں پوچھا کہ خطیب الایمان نے کلمہ کب پڑھا۔ عجیب بات ہے، جب خطیب الایمان کے کلمے پہ کسی کو شک نہیں ہوتا تو جو کل ایمان کا بھی باپ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، بھٹکانے والی باتیں ہیں کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ آپ کے اس اعتراض پر اگر ہم ٹھہر جائیں تو بات اللہ تک جائے گی کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ یعنی آپ شک میں ہیں، ہمیں بھی شک میں ڈالنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھنا ہم شکیات سے دور رہتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں کہ بڑی مشکل سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ شک میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو پھنسیں گے آپ کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اچھا اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک سیکنڈ کے لیے نقل کفر کفر نہ باشد، میں مان لوں کہ نہیں پڑھا، تو بات اللہ تک جائے گی۔ جس کو طٰہٰ، یاسین، مزمل، رسول، نبی، کتاب، قرآن جیسی کتاب نازل کر کے بھیجا، وہ نبی کہاں آیا؟ مورخ کہے گا بھائی شعیب ابو طالب میں، یعنی ابو طالب کے گھر
بظاہر ولادت تھی جناب رسول خدا کی، ابو طالب کے بیٹے کی ولادت کہاں ہوئی؟ کہ خدا کے گھر میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کا کوئی غیر مسلم کلاس فیلو ہو، وہ اپنے گھر دوست کو لے آئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھائے، باپ ماں اعتراض نہیں کریں گے، گھر کے آنگن میں ٹہلائے اعتراض نہیں کریں گے، مگر جیسے ہی غیر مسلم کافر دوست کو کسی نے مصلی پہ بیٹھایا تو باپ بھی آستینے سوتتا ہے، آنکھ کر دوں گا، ماں بھی خفا ہوتی ہے، گھر سے نکل جاؤ۔ ہم شیعوں کے گھر کا دستور یہ ہے کہ کافر کو ہم مصلی پہ نہیں بیٹھنے دیتے۔ اللہ کو کیا ہوا تھا کہ ابو طالب کے گھر محمد کو بھیجا، اپنے گھر ابو طالب کے بیٹے کو بلا لیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد، نعرہ حیدری۔ آفتاب خطابت عزت مآب عالی جناب میثم زیدی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ خدا نہ کرے یہ آنے میں اور تاخیر کرتے کسی وجہ سے تو میری تقریر مجبوراً لمبی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ بلا فصل دونوں تقریریں ہیں۔ میرا وقت بھی پورا ہو رہا ہے اور بھرپور فضائل آپ مولانا سے سماعت فرمائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سوال اور کر کے اور زحمت کو مختصر کر دوں۔ کوئی نبی ہو، کوئی معصوم ہو، کبھی کسی کافر کی آغوش میں نہیں جاتا۔ سب سے بڑی دلیل دی جناب موسیٰ نے، جب فرعون نے آغوش پھیلائی تو موسیٰ آغوش میں نہیں گئے، منہ پر تماچا مارا، داڑھی نوچی۔ کیوں؟ آغوش تھی کافر کی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ معصوم نبی ہو یا رسول ہو، وہ کافر کی آغوش میں جانا برداشت نہیں کرتا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، میرے لاکھوں سلام، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، مگر محمد سے افضل نہیں ہیں۔ چھوٹے نبی کا نام موسیٰ ہے، بڑے نبی کا نام محمد ہے۔ تو جب موسیٰ کو عالم طفلی میں اتنی تمیز تھی کہ کافر کی آغوش میں نہ جائے، تو محمد کو کیا ہو رہا تھا؟ محمد کو کیا ہو گیا تھا کہ شعیب ابو طالب میں رہتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ اور جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو مکے میں ہوئی، اللہ کا گھر سب سے محترم مانا گیا، مگر اللہ کے گھر نہیں ہوئی، ابو طالب کے گھر ہوئی۔ میں پوچھوں گا پروردگار تیرے گھر سے محترم کس کا گھر تھا؟ یا تو اللہ کی نگاہ میں کعبے سے افضل خانہ ابو طالب مانا گیا، اور یا پھر یہ مانو کہ اس وقت کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کی گئی اس وقت کعبے میں بت تھے۔ گھر ہے خدا کا، خدا کو کہتے ہیں رحمان، ابو طالب کو کہتے ہیں عمران۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ رحمان کے گھر بت ملے مگر عمران کے گھر بت نہیں ملے۔ رحمان کے گھر بت ملے، عمران کے گھر بت نہیں ملے۔ عزیزوں، شب ولادت جناب فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم، امام رضا کی بہن، نویں امام کی پھوپھی میثم زیدی صاحب سے فضیلت جناب ابو طالب آپ اور سنیں گے۔ میں جناب ابو طالب کا تذکرہ یہاں پر روک کے شہزادی سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، صرف دو بات اور تقریر تمام۔ آج اگر کسی منبر پر کوئی خطیب جوش خطابت میں، فضیلت میں، اہمیت کو جانتے ہوئے یہ کہہ دے کہ جناب ثانیہ زہرا جناب زینب معصومہ ہیں، تو کچھ مولویوں کے پیٹ میں مڑوڑ ہوتی ہے۔ ثانیہ زہرا کو معصومہ کہہ دیا، معصوم تو صرف 14 ہیں، یہ آپ کی جہالت ہے۔ اگر معصوم صرف 14 ہیں تو 14 میں جناب مریم کا نام نہیں ہے،
14 میں جناب عیسیٰ کا نام نہیں ہے، تو کیا آپ عیسیٰ کو معصوم نہیں مانیں گے یا جناب مریم کو معصومہ نہیں مانیں گے؟ پھر ثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور بیٹھے ہیں، ترجمہ کرا لیجئے۔ عربی میں ثانی کا مطلب ٹو کاپی، جمال، کمال، چال، ڈھال، سیرت، صورت، سب کچھ مشابہ ہو اس کو ثانی کہتے ہیں۔ جیسے ثانی حیدر جناب عباس، بالکل ویسے ہی ثانی زہرا جناب زینب۔ میں اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک فضیلت کی طرف آپ کو نزدیک کر کے فضیلت سے اور زحمت تمام کر دوں۔ شب ولادت ہے اس بیٹی کی کہ جس کا روضہ آپ کے سامنے ہے، شب ولادت ہے اس پھوپھی کی کہ جس کے بھتیجے کا روضہ آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے پوتی کو معصومہ مانا جائے اور دادی کو غیر معصومہ مانا جائے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ثانیہ زہرا معصومہ ہیں کہ نہیں، مگر مولویوں نے، علماء نے، پڑھے لکھے لوگوں نے دینی کتابوں میں درج کیا ہے 7ویں امام کی بیٹی کے لیے، جن کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، کہ آپ معصومہ قم ہیں، یعنی قم کی معصومہ۔ یہ ایسی معصومہ شہزادی تھی کہ جب 7ویں امام گھر میں نہیں ہوتے تھے اور کوئی آتا تھا سوال امام سے کرنے کی حاجت لے کے، تو 7ویں امام کی بیٹی معصومہ قم اپنے بابا کی طرح ان سوالوں کا جواب دیا کرتی تھی، اور جب امام سفر سے واپس آتے تھے اور امام کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کی بیٹی نے ان سوالوں کے جواب یہ تحریر کی ہے، تو 7ویں امام مسکرا کے فرماتے تھے کیوں نہ ہو، بیٹی میری ہے۔ پتہ چلا جو امام کی بیٹی ہوتی ہے وہ علم امامت اور علم رسالت کے قریب ہوتی ہے۔ اور رشتہ آپ کی خدمت میں سنا کے اور تقریر تمام کر دوں، جناب زینب سے پہلے امام کا رشتہ کیا ہے؟ کہ بابا ہیں علی، دختر ہیں جناب زینب، امام حسن و حسین بھائی ہیں، خواہر ہیں جناب زینب۔ اس کا مطلب پہلے امام کی بیٹی جناب زینب، 2 اماموں کی بہن جناب زینب، چوتھے امام کی پھوپھی جناب زینب، 5ویں امام سے لے کے آخری امام تک کی دادی جناب زینب۔ معصومہ قم کون ہے؟ 7ویں امام کی بیٹی، 8ویں امام کی بہن، 9ویں امام کی پھوپھی، 10ویں 11ویں 12ویں 3 اماموں کی دادی۔ جو 3 اماموں کی ماں بنے اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، جو 9 اماموں کی ماں بنے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یہ عظمت ثانیہ زہرا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کرتا ہوں اور فریاد کرتا ہوں پروردگار، جو حضرات اس جشن میں تشریف لائے ہیں شرکت کی غرض سے، جو شعراء کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں اور آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، ان سب کے گھروں میں سوائے خوشی کے کوئی غم نہ ہو، غم بھی ہو تو سوائے اہل بیت کے گھرانے کے دوسرا کوئی غم نہ ہو۔ اے پروردگار، جشن جناب ابو طالب منانے والے، شرکت کرنے والوں کو تا قیامت امام کے ظہور تک سلامت رکھنا۔ اے پروردگار، جہاں جہاں بھی پوری کائنات میں منکر جناب ابو طالب ہیں ان کو نیست و نابود کر دینا، جو بھی ایمان ابو طالب پر شک کرتے ہیں ان کو برباد کر دینا۔ روایتیں لکھنے والوں نے بہت لکھی کہ رسول خدا نزاع کے وقت جناب ابو طالب کی خوشامد کر رہے تھے کہ چچا جان گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے، کلمہ پڑھ لیجئے۔
مگر جناب ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا اچھا ہوا نزاع کے وقت نہیں پڑھا، ورنہ دشمن اہل بیت ہمارا کلیجہ گوتتا کہ چلتے وقت پڑھا، آخری وقت پڑھا۔ جناب ابو طالب کا کلمہ نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کلموں کی پرورش کرتا ہو اس کو کلمہ پڑھنے کی تمنا نہیں ہے۔ آخری سوال و زحمت تمام، میں پوچھوں گا یہ روایت کہاں سے لائے، کس نے لکھی؟ کہا مورخ نے لکھی۔ ہم نے کہا مورخ کہاں تھا؟ کہا گھر کے باہر تھا یا مکان کے باہر تھا۔ ابو طالب و محمد کہاں تھے؟ کہا مکان کے اندر تھے۔ جناب ابو طالب سے محمد نے کب کہا؟ کہا کان میں کہا۔ اگر میں پرویز بھائی کو قریب بلا کے کان میں کچھ گفتگو کروں تو مجمع سمجھ جائے گا کہ عابد جرولی نہیں چاہتے کہ ان کی بات میں سنوں سوائے پرویز صاحب کے، تو کان میں گفتگو کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی نہ سن سکے۔ عجب ستم ظریفی ہے، جو کان میں کہا گیا، جو مکان میں کہا گیا وہ مورخ نے سن لیا، اور جو غدیر کے کھلے میدان میں کہا گیا وہ آج تک زمانے کی سمجھ میں نہ آیا۔ بس اسی کے بعد میں ناظم مقاصدہ جناب نیر جلال پوری صاحب کا اور پرویز بھائی کا پوری اکیڈمی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے چند لمحے مجھے عبادت کا موقع دیا تقریر کی شکل میں۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں، اور نماز پڑھنا عبادت ہے۔ فرادہ نماز کا ثواب الگ ہے، مگر جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ یہ ذکر اہل بیت نماز سے کم نہیں، یہ فرش مسرت مصلی سے کم نہیں۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں۔ باقاعدہ طور پر آپ فضائل جناب محسن اسلام سرکار ابو طالب علیہ السلام آفتاب خطابت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب سے سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد باقاعدہ شعراء بارگاہ جناب ابو طالب میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے۔ آپ لوگ اپنی آمادگی کا ثبوت دینے کے لیے بلند ترین صلوات پیش کریں محمد و آل محمد۔